جیسا کہ اس شخص نے کہا پہلے تو میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ میرے اس باغ پہ کبھی تباہ ہوگا، میں نہیں مانتا کہ قیامت آئے گی۔ بفرض معال دوست سے کہنے لگا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اگر تیری بات مان لوں دوست کہ میں خدا کی طرف لوٹایا بھی گیا، دوبارہ پیدا بھی کیا گیا، قیامت برپا ہو بھی گئی، تو مجھے وہاں اس سے اچھے باغ ملے۔ قال له صاحبه وهو يخابره اكفرت بالذي خلقك من تراب، اس دوست نے کہا، غریب دوست نے جو مومن تھا، اس نے کہا تجھے اپنے باغوں پہ گمنڈ ہے، اپنے مال پہ گمنڈ ہے، سرمائے پہ گمنڈ ہے، ارے بدبخت تو خدا کو بھول گیا جس نے تجھے مٹی سے پیدا اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس رب کی ناشکری کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر پانی کی ایک بوند سے، ایک گندے بدبودار قطرے سے تیرے جیسے حسین جمیل انسان کو بنایا، ثم سواک رجلا، پھر تجھے ایک خوبصورت مرد بنا دیا۔ کیا تجھے اس کا خیال نہیں آتا؟ تیرا وجود بھی اللہ کا مرہون منت ہے، تیری زندگی بھی خدا کی دی ہوئی ہے، یہ باغ بھی خدا کے دیے ہوئے ہیں، یہ پودے بھی خدا کے لگائے ہوئے ہیں، ان سے پھل بھی خدا لگاتا ہے، یہ پانی بھی خدا بہاتا ہے۔ اگر وہ انتقام لینے پر آئے تیری ناشکری کا تو لمحوں میں تیرے باغوں کو تباہ بھی کر سکتا۔ تو مومن کا ایمان، مہدیت میں پھنسا ہوا آدمی تو ظاہر کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کون ہے میرے باغوں کو تباہ کرے، کون اتنی بڑی کائنات کو فنا کر کے قیامت برپا کرے گا، لیکن مومن کہتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ساتھ اس نے کہا دیکھ تو اپنے باغوں کو اپنا روزگار سمجھتا ہے، اپنا رزق سمجھتا ہے، لوگ کہتے ہیں بس یہ بچوں کی روزی لگی ہوئی ہے، چھوٹی سی زمین ہے، بچوں کی روزی لگی ہوئی ہے، اور کائنات کے رازق کو بھول جائے۔ اس مومن نے کیا کہا؟ لکنہ اللہ ربی، یاد رکھ میرے دوست، اے میرے مالدار دوست، اے میرے جاگیردار، اے باغوں کے مالک، میرے پاس مال کی فراوانی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میرے پاس اللہ ہے، میرے پاس اللہ ہے۔ تیری پرورش تیرے باغ کرتے ہیں، تیرے بچوں کو تیرے باغ پالتے ہیں، تیرے بچوں کو تیرا سرمایہ پالتا ہے، لیکن هو اللہ ربی، لیکن مجھے میرا رب پالتا ہے، مجھے پالنے والا رب، پالنے والے مجھے پالنے والا رب۔ یہ واقعہ ہمارا ایمان بنا رہا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعہ کے بعد جو دوسرا واقعہ بیان کیا کہ کبھی بھی مال کو، دولت کو، دکانداری کو، تجارت کو، زراعت کو، ملازمت کو اپنا رازق نہ سمجھنا کہ اس پہ میں پل رہا ہوں، میرے بچے پل رہے ہیں، میری زندگی کا نظام چل رہا ہے، نہیں، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ، لیکنہ اللہ ربی، اس نے کہا مجھے تو میرا رب پالتا ہے، میری ضرورتیں تو اللہ پوری کرتا ہے، میرا حاجت روا، میرا مشکل کشا، میرے نفع نقصان مالک، مجھے عزت ذلت دینے والا، مجھے صحت دینے والا، میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا میرا رب ہے۔ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اور جب ایسا محسن رب ہے، ایسا کریم رب ہے جو بن مانگے دیتا ہے، اب مزدوری کریں گے نا تو نوکری کریں گے تو پتہ نہیں کہاں کہاں درخواستیں لے کے لوگ ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، تب جا کے نوکریاں ملتی ہیں مانگ مانگ کے، اور بعض بیچارے تو زندگی بھر نوکری کی خواہش لے کے ایکسپائر ہو جاتے ہیں، عمریں بڑھ جاتی ہیں، نوکری ملازمت نہیں ملتی، اور یہ غم لے کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن خدا کیسا ہمارا رازق ہے کہ وہ بن مانگے سب کچھ دیتا ہے، یہ وجود بھی اس نے بن مانگے دیا، زندگی بھی بن مانگے دی، ہر چیز۔ تو کہنے لگا اس کریم رب کے ساتھ تو میں کسی کو بھی شریک نہیں تھا۔ اس نے مال کو، دولت کو، وسائل کو، باغات کو، ان چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، اللہ کی طرح ان چیزوں کو رازق سمجھنے لگا، انہی کو سب کچھ سمجھنے لگا۔ لیکن مومن دوست کہنے لگا لیکنہ اللہ ربی، ہاں میرے دوست، مجھے پالنے والا میرا کوئی باغ نہیں ہے، نہ میری کوئی دکان ہے، نہ میری کوئی زمین ہے، نہ میری کوئی زراعت ہے، نہ میرا کوئی دھندا ہے، میرا پالنے والا میرا رب ہے۔ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اور میں ایسے کریم رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں تھا۔ پھر وہ اپنے دوست کو نصیحت کر کے کہنے لگا کہ تو جب باغ میں گیا تھا تو تو نے یہ کفریہ جملہ کیوں بولا کہ میرا باغ کبھی تباہ نہیں ہو؟
تو نے یہ کفریہ جملہ کیوں کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی؟ اس نے کہا مجھے چاہیے تھا کہ جب تو اپنے باغ میں جاتا، اپنے باغ کی سرسبزی کو دیکھتا، لہلہاتے باغوں کو دیکھتا، پھلدار درختوں کو دیکھتا، تو تیری زبان پر یہ جملہ ہونا چاہیے تھا، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ کیوں نہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یہ کہا ہوتا ماشاء اللہ، وہ ہوگا جو اللہ چاہے، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، لا قوت الا باللہ، اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے اور اللہ کی طاقت کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اپنی محنت کے بل بوتے پہ کوئی انسان کھیتیاں نہیں اگا سکتا، ایک زمین سے کومپل کوئی نہیں پیدا کر سکتا۔ ہم تو دانہ زمین میں ڈالتے ہیں اور ایک دانے سے 700 دانے پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہم نہیں۔ اس کریم رب کی قدرتوں کو دیکھیے، گندم کا کاشتکار ایک دانہ زمین میں بوتا ہے، اس سے ایک گندم کا پودا نکلتا ہے، اس کے ساتھ 7 بالیاں لگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو زمین سے ایک دانے کے بدلے 700 دانے لٹانے والا اللہ ہے۔ اس لیے کہا کہ تجھے تو یوں کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ، تو اللہ چاہیے، دعوے نہیں کرنے چاہیے تھے میرا باغ تباہ نہیں ہوگا، قیامت نہیں آئے گی، لا قوت الا باللہ۔ یوں کہنا تھا کہ اللہ کی قوت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کی مشیت اور مرضی کے بغیر کسی درخت کا پتا بھی زمین پر نہیں گر سکتا، زمین سے کوئی کومپل بھی نہیں نکل سکتی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مشاہدے کرواتے رہتے ہیں کہ تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے کہ جب ہم مر کے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے تو کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ ذرا دیکھا کرو نا تم کہ اس مٹی سے ہم کیسے کومپلیں پیدا کرتے ہیں، نباتات پیدا کرتے ہیں، سبزیاں پیدا کرتے ہیں اور غلے پیدا کرتے ہیں، اجناس پیدا کرتے ہیں، پھل اور پھول اور درخت اور جنگلات پیدا کرتے ہیں۔ جو رب تمہاری آنکھوں کے سامنے اس مٹی سے لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد کے اندر چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اسی مٹی سے تمہیں بھی پیدا کر سکتا ہے، اس کے پاس یہ طاقت اور قوت